جب ایک شخص نے کلمہ پڑھ لیا تو وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ صاحب میری زندگی کا ہر پہلو جو ہے وہ تو اللہ کے دین سے اس کا تعلق ہوگا، اللہ کے دین کے تحت آ جائے گا، البتہ میری زندگی کا وہ پہلو جس کا تعلق ریاست سے ہے وہ اللہ کے دین سے آزاد رہے گا۔ جس طرح ایک فرد نہیں کہہ سکتا، اسی طرح اسلامی معاشرہ بھی یہ نہیں کہہ سکتا، کسی ملک کے مسلم عوام یہ نہیں کہہ سکتے، اس کا حق نہیں رکھتے جب تک وہ کلمہ پڑھتے ہیں کہ بھئی ہماری سماجی زندگی، ہمارا خاندان، اس سب میں تو شریعت کی حکمرانی ہوگی اور مارکیٹ میں اور لین دین میں بھی ہوگی مگر حکومت میں نہیں ہوگی، اور جب تک ہم اس کی منظوری نہ دیں۔ اسی میں ذیل میں وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر آپ چاہتے ہیں شریعت نافذ کرنا تو ایک ایک چیز کو منظور کرائیے، مثلاً عوام کے سامنے تجویز رکھیے کہ بھئی سود بند کیا جائے، منظور کر لیں تو ہو جائے گا بند، نہیں منظور کر لیں نہیں ہوگا منظور۔ تو ہم بہرحال عوام کا یہ حق تسلیم نہیں کرتے۔ ہم یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ مسلم عوام کی تربیت کی جانی چاہیے، لیکن یہ بات کہ شریعت کا نفاذ ان کی منظوری پر ہے، یہ بات بالکل غلط بات ہے۔ اور خلفائے راشدین کا یہ موقف نہیں تھا، وہ تو یہ تھا کہ بھئی جیسے حضرت علی نے کہا جب لوگوں نے ان کی بعض تدبیروں پر اعتراض کیا کہ آپ کی تدبیریں ایسی ہیں جس سے آپ کی حکومت ختم ہو جائے گی، تو انہوں نے کہا مجھے اس کی فکر نہیں، مجھے تو حدود اللہ قائم رکھنے کی زیادہ فکر ہے۔ تو یہ بات کہ ہم عوام کی مرضی، عوام کی خوشی کی فکر میں پڑیں، یہ ہمارا موقف نہیں ہے۔ ہمارا موقف تو یہ ہے کہ جو صحیح بات ہے وہ کہیں گے اور عوام کی تربیت کی کوشش کریں گے۔ تو یہ موقف کہ شریعت کا نفاذ لوگوں کی مرضی پر موقف ہے، یہ بالکل غلط بات ہے۔ دوسری بات جو یہ کہتے ہیں، اور اس میں یہ سب لوگ شامل ہیں، عنایت اللہ سبحانی صاحب اور یحییٰ نعمانی صاحب اور غامدی صاحب، ان لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ بھئی اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ دنیا سے ظلم اور جبر کو مٹانے کے لیے کوشش کرنی چاہیے اور اس میں طاقت صرف کرنی چاہیے اور یہ دین کا تقاضا ہے تو یہ تو ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ کفر کی حکومت ختم کرنے کے لیے بھی کوشش کرنی چاہیے اور جہاد کرنا چاہیے تو یہ بات صحیح نہیں ہے۔ اس لیے کہ جس طرح ایک شخص کو یہ اللہ تعالیٰ نے یہ آزادی دی ہے کہ چاہے تو ایمان لائے چاہے تو کفر کرے، اسی طرح ایسا ملک جس میں کافروں کی بڑی تعداد ہو وہاں ان کی اجتماعیت کو بھی آزادی حاصل ہے کہ وہاں کفر کی حکومت قائم کریں۔ مولانا مودودی کہتے ہیں کہ یہ دونوں باتیں الگ الگ ہیں، فرد کو آزادی حاصل ہے وہاں بھی جہاں بھی ہو، یہاں تک کہ اسلامی حکومت میں ہو تب بھی آزادی حاصل ہے، مسلمان ہو چاہے کفر پہ قائم رہے، لیکن کسی کو بھی آزادی حاصل نہیں ہے کہ کفر کی حکومت قائم کرے۔ ایسی حکومتوں کو ہم ناجائز اللیجیٹیمیٹ کہتے ہیں، اور ان کو ختم کرنا یہ بھی جہاد کا ایک مقصد ہے۔ یہ سب لوگ اس کا شدت کے ساتھ انکار کرتے ہیں، غامدی صاحب بھی اور سبحانی صاحب بھی اور یحییٰ نعمانی صاحب بھی۔